تو یہ دونوں جو ننگے سر والے بھائی جان ہیں، انہوں نے جو یہ طریقہ کچھ عرصے سے اڈاپٹ کیا ہے، جسے میں کہتا ہوں کہ یہ اہل حدیث مکتبہ فکر کی میت کے اوپر نوحہ کر رہے ہیں اپنے اس فرقے کی. یہ نوحہ ہے نا. اس طریقے سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو کاٹنا اور عوام الناس کو مشتعل کرنا، یہ وہی حربہ ہے جو کافی عرصہ تک ان کے ساتھ باقی مکتبہ فکر کے لوگ کرتے رہے ہیں، اور آج انہوں نے یہی حرکتیں ہمارے ساتھ شروع کر دی ہیں. تو کسی خاص حد تک تو ہم برداشت کریں گے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ میرے پاس تو کوئی کرائے کے گھنڈے نہیں ہیں کہ ان کو سبق سکھائیں، نہ میرا اس طرح کا کوئی شغف ہے. پھر جوڈیشری کا راستہ تو ہمارے لیے کھلا ہے، اور اگر یہ حادثے بڑھ گئے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ قانونی کارروائی جو پاکستان کے آئین کے تحت بنتی ہے وہ ان کے خلاف کریں گے، اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ابھی تو میں نے ان کے جو قریبی لوگ ہیں جو ہماری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ شروع سے اٹیچ ہیں، ان کے تھرو اپروچ کیا ہے کہ آپ لوگ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیوز لگا کے. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ویڈیو لگائی کہ انجینئر صاحب نے ماتم کو جائز قرار دے دیا. حالانکہ میں وہ الزامی طور پہ ایک بات کر رہا تھا، وہ آدھا حصہ انہوں نے کاٹ لیا. وہ میں بریلویوں سے کہہ رہا تھا کہ ربیع الاول کو جس طریقے سے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اگر یہ عشق رسول کی نشانی ہے تو پھر اہل تشیع کہیں گے کہ 10 محرم کو جس طرح ہم منا رہے ہیں نا، یہ عشق اہل بیت کی نشانی ہے، تو پھر آپ 10 محرم پہ ماتم بھی کیا کریں اور کالے کپڑے بھی پہنا کریں. اور اس کے اینڈ پہ میں نے بولا کہ میں تو دونوں طرح کی ایکٹیویٹیز کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں. کنٹرول انوائرمنٹ میں مجالس اور جلسے ہونے چاہیے، روڈز بلاک کرنا یہ تو عوام الناس کو تکلیف دینا ہے. وہ کاٹ دیا اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے وہ اپلوڈ کیا. پھر ہمارے بھائی جو تھے انڈرسٹینڈ اسلام جو چینل چلاتے ہیں، انہوں نے دونوں ویڈیوز لگا کے تو ان کا کچا چٹا کھول دیا. پھر بھی ان کو شرم نہیں آئی ہے. آج آلموسٹ 1 سال گزر چکا ہے، وہ ویڈیو اسی طریقے سے اپلوڈڈ ہے. حالانکہ جو میں نے بھائی بیچ میں انوالو کیے ہیں، جو ان کے پاس گئے ہیں، ان کو جا کے سمجھایا کہ یار یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چڑھا رہے ہیں. تو یہ ابتسام صاحب جو ہیں وہ مانے ہیں کہ واقعی یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں چڑھ رہی ہیں، لیکن اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے. الٹا انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، ٹھیک ہے جی وہ علی صاحب نے کلیریفیکیشن اپنی دے دی ہے، وہ کافی ہے. یار میں نے تو کلیریفیکیشن اپنے لیے دی تھی نا. آپ نے جو مجھ پہ جھوٹ باندھا ہے اس کی کلیریفیکیشن تو ہوگی جب آپ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کریں گے اور ایک ورڈکٹ دیں گے کہ ہم سے مس ہینڈل ہوا. میں نہیں کہتا کہ بدنیتی سے ہوا، 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتا ہوں. مجھے کتنے لوگ لا کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیوز لوگوں کی دکھاتے ہیں، میں نے کبھی کسی کے اوپر کلپ نہیں بنایا. یعنی یہ تو ذمہ داری والا کام ہے. پھر ہم آپ پہ وہی حدیث پڑھیں گے جو صحیح مسلم کی ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے. تحقیق آپ لوگوں نے کیوں نہیں کی ہے؟ تو یا پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ انفیئر مینز یوز کرنا چاہ رہے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں یوز کر کے آپ عوام الناس کو ہمارے خلاف مشتعل کرنا چاہتے ہیں. اس سے تو یہ سیدھا سیدھا رزلٹ نکل رہا ہے. تو یہ میں نے تو اس کے اوپر بولنا بھی نہیں تھا، لیکن یہ لوگ باز نہیں آ رہے اور بار بار اور غلطی ماننے کے باوجود نجی محفلوں میں اپنی ویڈیوز کو ڈیلیٹ نہیں کر رہے. اور پھر پاکستان میں جہاں پہ اکثریت عوام کی دین کے بارے میں جذباتی ہے، اس قسم کا لوگوں کو اشتعال دلانا، تو مطلب اس کا مطلب پھر آپ کے ساتھ جو دوسرے مکاتبہ فکر کے لوگ کرتے رہے وہ بالکل صحیح تھا. آج آپ وہی ٹول استعمال کر رہے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو کوٹ کرنے کا، اور بیسیکلی یہ اپنی شکست کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے پلے کوئی علمی دلیل نہیں ہے تمہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے، سوائے اس کے کہ تمہاری ویڈیوز کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے اپنا لقمہ ان ویڈیوز کے منہ میں ڈال کے تمہیں بدنام کریں. تو آپ یہ نہ سمجھیے گا مجھے کوئی ان چیزوں سے ٹینشن ہوتی ہے. میرے بھائی اگر مجھے ٹینشن ہوتی تو یہ میں کام شروع ہی نہ کرتا. اللہ کے فضل سے میں بڑے مضبوط اعصاب کا مالک ہوں، اور مجھے اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ آپ کے پلے کوئی شے نہیں ہے، اور آپ کی عوام الناس کے پاس بھی میسج جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، یہ اسی طرح کے ادھورے کام کر کے اپنی بدنامی میں مزید اضافہ کروا رہے ہیں، جس کو میں کہتا ہوں یہ اپنے مکتبہ فکر کے لاشے کے اوپر نہ نوحہ کر رہے ہیں. تو کریں نوحہ، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ باقی مجھ سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میں یعنی اس طرح ایزیلی اس طرح کی چیزوں کو جانے دوں گا. اب چونکہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے تو اب میرا بھی حق ہے
کہ ایک تو میں اس کی کلیریفیکیشن دوں اور پھر میں آپ کو تھوڑی سی دوائی بھی دوں، اور اینٹی وینم جسے میں کہتا ہوں، یا پھکی کہتا ہوں پنجابی میں، یا اردو میں الزامی جواب کے طور پہ. تو یہ میرے پاس وافر مقدار کے اندر اس طرح کی دوائیاں موجود ہیں جس سے کسی کا علمی ہاضمہ بڑے اچھے طریقے سے درست ہو جاتا ہے. تو میں سٹارٹ اسی سے کروں گا کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا، یہ علماء یہود کا کردار ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قطع برید کرنا چیزوں کو. اور بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم بھی اگلے لوگوں کے نقش قدم پر چل پڑو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم لوگ بھی وہی برے کام کرو گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں. انہوں نے بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کوٹ کی، کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لائے، کچھ کو چھوڑ دیا، اور اس کی سزا وہ بھگت رہے ہیں دنیا میں. اور آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو ان لوگوں نے کیے. اور میری ویڈیوز کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں نا، وہ تو کر ہی رہے ہیں. ان کے علماء نے تو قرآن و حدیث کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے. جو قرآن و حدیث کو کانٹ چھانٹ کے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈال کے احادیث کی تعریف کر کے پرنٹنگ کرے، اور آج سے آلموسٹ 4 سال پہلے میں نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے، اب تک وہی پرنٹنگ ان کی اس طریقے سے جاری ہے، تو وہ تو کتابوں میں تعریف کر رہے ہیں. جن لوگوں کو رسول اللہ کی شرم و حیا نہیں ہے، وہ میری اور آپ کی شرم و حیا کیسے کر سکتے ہیں؟ اب نام سے اگر کوئی اہل حدیث بن جاتا ہے تو اس کا اپنا ایک نعرہ ہے جذباتی، وہ آپ لگاتے رہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت تو نہیں ہے. احادیث کے ساتھ ان لوگوں نے جو کھلواڑ کیا، ان کے ذمہ دار علماء نے. یہ تو چلیں پھر بھی سپیکرز ہیں نا، ان کے بڑے علماء نے. وہ اب چونکہ انہوں نے مجھے چھیڑا ہے تو میں اپنی کلیریفیکیشن تو بعد میں دوں گا. جو آج کل انہوں نے ایک میرا کلپ وائرل کیا ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے، اس کو تو میں اینڈ پہ ڈسکس کروں گا. پہلے میں ان کو ذرا ان کی طبیعت صاف کروں تاکہ تطہیر ان کی ہو، تھوڑا تزکیہ ہو، پھر ان کو بات سمجھ آئے گی. وہ تو میں بعد میں کرتا ہوں. ویسے باقی میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے عرض کروں کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، YFIR کویسٹ ان لاہور ہائی کورٹ، جو میرے خلاف آپ کو پتہ ہے ایک جھوٹی FIR کٹوائی گئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیو کے ذریعے، اور پہلی پیشی کے اوپر وہ فارغ ہوئی. اس پہ میں نے 1.5 گھنٹے کی گفتگو کی تھی. شروع کے 20 منٹ میں تو میں نے اس جوڈیشری کے کیس کو ڈسکس کیا تھا. جو بقیہ کے آلموسٹ 1 گھنٹہ 10 منٹ تھے نا، 70 منٹ، اس میں نے جو میرے خلاف پراپوگنڈے علماء کی جانب سے ہو رہے ہیں نا، ان کو سٹیپ وائز میں نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے پاس کوئی بھی ویڈیو آئے، میرا کوئی کلپ آئے چند سیکنڈز کا، تو اس کا کانٹیکسٹ دیکھنا ہے. کانٹیکسٹ بھی وہی ہو تو آپ نے ٹاپک دیکھنا ہے. اس طریقے سے جو یہ کر رہے ہیں، اور اس میں کئی ایک بڑی بڑی مثالیں ہیں جو میرے آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے جملے کاٹے، اور کبھی مجھ پہ قادیانیت کا الزام لگایا کہ ان کو سپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس شخص کے اوپر الزام لگایا جو کہ چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ والی کفریات جو دیوبند اور بریلوی علماء اور بزرگوں کی کتابوں میں لکھی ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے، جن کے بارے میں یہ مولانا کہہ رہا ہے کہ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں.